برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے اسرائیل کو انتباہ کیا ہے کہ اگر اس نے غزہ میں اپنی جارحیت بند نہ کی اور انسانی خوراک، ادویات اور طبی امداد سمیت دوسری انسانی بنیادوں پر غزہ جانے والی امداد کی بلاکٹ نہ روکی تو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ یہ انتباہ مشترکہ طور پر ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب غزہ میں اسرائیلی جنگ کو شروع ہوئے 20 ماہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے پچھلے 75 سال میں یہ طویل ترین جنگ ہے۔ اب تک اس جنگ میں 52,000 سے زائد فلسطینی قتل کیے جا چکے ہیں۔ ان قتل کیے جانے والے ہزاروں افراد میں خواتین اور بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ پچھلے 2.5 ماہ سے اسرائیلی فوج نے ایک منصوبے کے تحت غزہ کے تقریباً 24 لاکھ کے قریب فلسطینیوں کو خوراک، پینے کے صاف پانی، حتیٰ کہ ادویات اور ایندھن سے بھی محروم کر رکھا ہے۔ اس صورتحال سے اب اسرائیل کی اصلی اتحادی بھی شرمانے لگی ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے بچوں سمیت اس طرح بھوک سے مار رہی ہے۔ اس وجہ سے برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے بھی آواز اٹھائی اور اسرائیل کے خلاف مذمت کی ہے اور باور کروایا ہے کہ اگر اس نے انسانی بنیادوں پر آنے والی امداد کی ناکہ بندی ختم نہ کی اور جارحیت نہ روکی تو وہ اس طرح کھڑے نہ رہ سکیں گے جس طرح کے پہلے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں مسلسل بہت سخت ہیں۔ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے کمیٹڈ ہیں تاکہ مسئلے کا 2 ریاستی حل ممکن ہو سکے۔ اس بیان کے جاری ہونے کے ساتھ یہ اتفاق بھی شامل ہے کہ یہ اس وقت سامنے آیا کہ جب 22 دیگر ملکوں نے بھی مل کر اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل فوری طور پر غزہ میں خوراک کی ناکہ بندی مکمل ختم کرے۔ ان 22 ممالک نے کہا ہے کہ غزہ میں اہل غزہ کو بھوک کا سامنا ہے، اس لیے ان کے بھوک سے مرنے کا خطرہ ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے 2 مارچ سے خوراک اور ادویات کی مکمل ناکہ بندی کے بعد اب پیر کے روز یہ اعلان کیا ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کے لیے خوراک کے لیے انتہائی محدود تعداد میں امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے اپنی اسرائیلی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ یہ محدود اجازت اس لیے دی جا رہی ہے کہ غزہ سے بھوک زدگی کی کچھ تصاویر موصول ہوئی ہیں جو بدترین بھوک کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ اب تک غزہ میں اسرائیلی جنگ کے دوران 53,486 فلسطینی قتل کیے ہیں، جبکہ 19 مارچ 2025 سے جاری جنگ کے دوسرے مرحلے میں 3,340 فلسطینیوں کو قتل کیا گیا ہے۔